हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरो डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम आपको दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ही स्पेशल वक्त के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो व्यूअर हर वक्त ही अल्लाह ताला की ज़ात सुनती है, दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, कुछ वक्त, कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी होती हैं कि दुआएं कबूल होती हैं, आपकी हाजात पूरी होती हैं, दिल से मांगी हुई दुआ जायज़ हाजात पूरी होती हैं। तो व्यूअर ऐसे ही आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि कुछ डेट्स ऐसी आने वाली हैं जिसमें आप दुआ करेंगे तो आपको कुदरत जो है रहमतों और बरकतों से नवाज देगी। तो व्यूअर, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर, अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, डेट ऑफ बर्थ को आप हमें कमेंट्स में भेजें, अपना क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो व्यूअर चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर 3 मार्च को चांद ग्रहण लगेगा और ये 23 साल बाद ऐसा चांद ग्रहण लग रहा है, लेकिन व्यूअर उससे पहले रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। व्यूअर 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक कुदरत हमें ऐसा वक्त दे रही है, ऐसी प्लानिटरी पोजीशन दे रही है जिसमें अगर हम दुआएं करेंगे तो दुआएं बेहद जल्दी से कबूल होंगी। इसके साथ साथ व्यूअर कुछ बुरूज हैं, उनके प्लैनेट जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उस वजह से भी व्यूअर 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक बड़े बड़े प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की वजह से और इसके साथ साथ अच्छी एनर्जी मिलने की वजह से दुआओं की कबूलियत जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ व्यूअर आपको 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक बहुत ही ज़्यादा जो है केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि जब ये चांद ग्रहण के वक्त करीब आते हैं, ऐसे में ब्लैक जो एनर्जी है और जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं शैतानी सिफ्त होते हैं, लोगों के अच्छे काम नहीं देख सकते, हसद करते हैं, जेलसी करते हैं। तो व्यूअर ऐसे में इन सब नेगेटिविटी से बचने के लिए आपने जो है दुआएं करनी है और ये दुआएं जो हैं आपकी बहुत हद तक कबूलियत की अहमियत रखेंगी। तो व्यूअर 3 मार्च को जो चांद ग्रहण होने वाला है उसमें आप देखेंगे कि चांद जो है रेड हो जाएगा टोटल, यानी कि इसमें ऐसी सिचुएशन बनेगी कि पुरानी एनर्जियां जो हैं ख़त्म हो गई, नई अच्छी एनर्जी पैदा हो गई। तो व्यूअर ऐसे में यही वक्त होता है बहुत अहम कि जिसमें आप लोग जो है अपनी नेगेटिविटी ख़त्म कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर फ्यूचर मांग सकते हैं, अपने लिए कोई विश मांग सकते हैं। तो व्यूअर ये 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक जो दिन है बहुत ज़्यादा ही अहम होने वाले हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर हम आपको वजीफ़ा भी बताएंगे और रेमेडीज़ भी बताएंगे ताकि आप जो हैं अपनी दुआएं मांग सकें। काफ़ी सारे व्यूअर लोग ऐसे हैं जो बरसों बरस ख्वाहिश रखते हैं, कोई अपने घर खरीदने की ख्वाहिश रखता है, कोई अपनी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रखता है, कोई व्यूअर अपने फ्यूचर को अच्छा करना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है। तो बहुत सी ऐसी जायज़ ख्वाहिशात होती हैं जो कि इंसान जो है अपने रब से मांगता है और व्यूअर कुछ वक्त भी ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें मांगी हुई दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। तो उनमें से ही 1 मार्च से लेकर 3 मार्च का वक्त जो है उनमें से है जिनमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं और ये बहुत बहुत अहम वक्त होने वाला है। इसके साथ साथ व्यूअर आपको 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगने वाला है वो उसके बारे में भी बताते हैं कि कब ये शुरू होगा, कब ये ख़त्म होगा। तो व्यूअर 3 मार्च को ये ग्रहण जो है 2:14 पे शुरू होगा और 7:33 तक रहेगा और व्यूअर ये पूरे एशिया में भी देखा जा सकेगा और आप देखेंगे कि मून जो है रेड कलर का हो जाएगा। और व्यूअर इस चांद ग्रहण के जो डायरेक्ट असरात हैं वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पे और पर्सनल लाइफ पे होंगे, इसलिए व्यूअर पहले से ही आपको रेडी होना होगा, अपने लिए दुआएं मांगनी होंगी, सदकात करने होंगे, मुसीबतों से बचने के लिए काफ़ी सारी जो हैं अपने, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं उनकी दुआएं लेनी होंगी आपने। व्यूअर ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप पहले से अल्लाह ताला से आप खैर व बरकत मांगेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और व्यूअर अगर चांद ग्रहण के जो
کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں ان پہ بات کی جائے تو یہ جو دولت مند لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، ان کو زیادہ افیکٹ کریں گے۔ اور ایسی سچویشن بھی بنتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس کے جو بیٹھ کر ماضا ہیں ان کے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی برائی کی ہو، کوئی آپ نے کوئی ظلم زیادتی کی ہو، وہ بھی جو ہے سامنے آ سکتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے پالیٹیشینز دیکھیں گے آپ کافی پریشان رہیں گے، کیونکہ یہ جو چاند گرہن لگ رہا ہے 23 سال بعد لگ رہا ہے، اور اس سے ویور بچنے کے لیے اس سے پہلے ہی ہمیں ریمیڈیز کرنی ہوں گی، دعائیں کرنی ہوں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بنی رہے اور ہم اس نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہیں۔ تو ویور ہم آپ کو باری باری جو ہے ہر بروج کے جو ریمیڈیز ہیں اور جن فیلڈ میں ان کو نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سب ڈیٹیل میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو ویور آپ نے 1 مارچ سے لے کر 3 مارچ تک جو ہے یہ لازمی یہ عبادت کرنی ہے، ریمیڈیز کرنی ہے، تاکہ آپ جو آنے والی نیگیٹیوٹی سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں۔ 1 مارچ سے لے کر 3 مارچ تک جو ہے اپنے وقت کو بہتر بنانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو جو دعائیں کرنی ہیں، جو آپ نے ریمیڈیز کرنی ہے، جو آپ نے احتیاطیں کرنی ہیں، وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ایریز، ٹارس، جمنائی اور کینسر، برج حمل، برج ثور، برج جوزا، برج سرطان۔ تو ویور ان 4 بروج کو جو ہے کریئر کے حوالے سے کافی ہے محتاط رہنا ہوگا۔ کریئر کے حوالے سے کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، تو ویور نیگیٹیو انرجی کی وجہ سے آپ لوگ کچھ دھوکے بازی کا شکار ہو سکتے ہیں، کچھ آپ لوگ جو ہیں غلط انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویور ایسے میں آپ نے جو ہے 3 مارچ کے بعد سے بہت محتاط رہنا ہے اپنے کاروبار میں، ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے سے پہلے جن کو آپ نہیں جانتے، ریسرچ کر لینی ہے۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ سائن کرنا ہے اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے۔ کوئی بھی آپ کی لیگل کوئی آپ کا کیس ہے یا کوئی انکوائری ہے یا آپ کا کوئی پروسیجر چل رہا ہے، کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، اس میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی آپ نے باخبر رہنا ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے 3 مارچ کے بعد سے جو دشمن ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اس لیے ویور آپ لوگوں نے 1 مارچ سے اپنے دعائیں بھی کرنی ہے اپنے لیے، اور ویور آپ نے جو ہے گیہوں کا، فوڈ آئٹم کا جو ہے صدقہ لازمی دینا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ دے سکتے ہیں۔ باقی ویور ہر کوئی دعائیں مانگتے وقت، اپنی وشز مانگتے وقت بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ویور یہ جو 4 بروج ہیں، پہلے ایریز، ٹارس، جمنائی، کینسر، برج حمل، برج ثور، برج جوزا، برج سرطان، یہ اگر اول آخر جو ہے یہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے 3 بار آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، 27 بار سورت کوثر، اور پھر درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے آپ دعائیں مانگیں گے تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت بہت حد تک بڑھ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے جو ہے 3 دن جو ہے آیت الکرسی لازمی پڑھنی ہے، تاکہ آپ جو ہے نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہیں، دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ تو ویور اب ہم بات کریں گے نیکسٹ جو ہیں 4 برج، لیو، ورگو، لیبرا، اسکارپیو، یعنی کہ برج اسد، برج سملہ، برج میزان، برج عقرب۔ تو ویور ان بروج کو اپنی صحت کے حوالے سے اور روپے پیسے کے حوالے سے بہت خیال رکھنا ہوگا۔ یہ جو چاند گرہن کی نیگیٹو انرجی ہے ان کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روپے پیسے کا جو ہے بہت دھیان رکھنا ہے، کہیں بھی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ جو ہے بلا سوچے سمجھے نہیں کرنی۔ اور ویور تیسری جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ ہے آپ کے موڈ سوئنگ ہو سکتے ہیں، اور جذبات میں آپ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے، کوئی کسی کی جو ہے معاملہ سامنے آتا ہے، تو بغیر چاند بین کے آپ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، اس رائے پڑے میں ٹانگ نہیں رانی۔ ویور یہ جو نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ اچانک کریٹ ہوتی ہیں اور پھر ایسے سالوں سال مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ویور اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ جو لیو ہے وہ جو ہے لباس کافی ہے، آپ لوگ جو ہے صحت کے ہاتھ سے خیال رکھنا ہے اور پیسوں کا سوچ سمجھ کے آپ نے یوز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 1 مارچ سے لے کر 3 مارچ تک آپ نے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد سورت واقعہ 1 بار پڑھنی ہے، مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار درود
ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت بہت حد تک بڑھ جائے گی، خاص کر کے جو آپ نے اپنے رزق کے لیے، صحت کے لیے اور لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ نیکسٹ جو 4 برج ہیں سیجیٹیریس، کیپریکون، ایکویریس، اسپائسز، یعنی کہ برج قوس، برج جدی، برج دلو، برج حوت۔ تو بھی ان لوگوں کو 3 مارچ کے بعد سے کافی دھیان رکھنا ہوگا ٹریول کرتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی چیزوں کی کافی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو آپ نے اپنے رزق کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور کوئی بھی سفر پہ جاتے وقت، کوئی سفر شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ یہ چند دن کی احتیاطیں ہوتی ہیں اور آپ جو ہے کافی ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ تو ویور سیجیٹیریس، کیپریکون، ایکویریس اور پائسز والوں نے جب بھی یہ 1 مارچ سے لے کر 3 مارچ تک دعائیں کرنی ہیں، اپنے فائنینشیل گروتھ کے لیے کرنی ہے، صحت کے لیے کرنی ہے، اور سفری معاملات میں ہر حریت سے رہیں، اس کی بھی دعا کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ویور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلد سے قبول ہوں تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے دعائیں مانگے تو اس سے آپ کی دعائیں قبولیت کی چانس کافی زیادہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جو 4 برج کا بتایا ہم نے آپ کو، یہ سیجیٹیریس ہے، ایکویریس ہے، اسپائسز ہے، کیپریکون ہے۔ یہ اگر صدقہ دینا چاہیں تو یہ گوشت کا صدقہ دیں، کسی مسجد کو گوشت لے کے دیں، تو ان کا جو ہے کافی زیادہ محسوس سے بچ سکیں گے۔ تو یہ جو چاند گرہن ہے اس کے اثرات بھی جو کافی زیادہ ہونے والے ہیں، کیونکہ کئی سال بعد اس طرح کا چاند گرہن لگے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ یہ ریمیڈیز کر لیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں، تو آپ بہت حد تک جو ہیں آپ کی دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں اور بہت حد تک نیگیٹیوٹی سے بھی بچے رہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سے گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔